الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سورہ یونس آیت نمبر 95 اور 96 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون۔ کہ ان آیت کریمہ میں ہم نے گزشتہ دروس میں خسارے کے موضوع کو پڑھا اور اس کو ہم نے بعض آیات کو کچھ تفصیل کے ساتھ دیکھا اور اس کے بعد اس موضوع کو ہم نے اجمالاً مطالعہ کر کے ختم کیا، اور نتیجے کے طور پہ یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ قرآن کریم انسان کی زندگی میں خسارہ اسے قرار دیتا ہے کہ جب انسان اپنے نفس اور اپنے وجود میں انسانیت والے تمام کے تمام عناصر کو کھو دے اپنے ہاتھوں سے۔ یعنی انسان اپنے وجود میں کفر ہے، گمراہی ہے، تکذیب ہے، باطل ہے، ان چیزوں کو جنم دے دے، کیونکہ اصل سرمایہ حیات کیا ہے، اصل سرمایہ زندگی کیا ہے، وہ ہے ایمان۔ اس لیے اس بات کو نوٹ کر لیں کہ ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کے پاس اصل سرمایہ زندگی کیا ہے، وہ ہے ایمان۔ اگر ایمان نہیں ہے تو وہ اپنا سارا کا سارا سرمایہ کھو چکا ہے، وہ اپنا سارا کا سارا سرمایہ لوٹا چکا ہے، اس کے پاس زندگی بسر کرنے کا کوئی ساز و سامان موجود نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس مسئلے کو خسارے سے تعبیر کیا ہے کہ اگر ایمان نہ ہو، اگر کسی کے وجود میں ایمان ہے تو اور ایمان کے ہمراہ چلا گیا تو قرآن نے اسے فلاح یافتہ قرار دیا ہے، قد افلح المؤمنون۔ اور اہل ایمان کی پھر شرائط بتائیں کہ اہل ایمان یا تکمیل ایمان اس وقت ہوگی کہ جب تزکیہ نفس جنم لے گا۔ خالی اعتقادات، اس کے اقرار اور تصدیق کافی نہیں ہے، اعضاء و جوارح سے صادر ہونا اعمال کا وہ بھی ضروری ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اگر ایمان اللہ کی آیات کے اوپر نہیں ہے تو ایسی صورت میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایسی صورت میں ہمارے پاس نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ بندہ اصل سرمایہ زندگی کھو چکا ہے۔ مثلا آپ نے سفر کرنا ہے، سرمایہ زندگی کیونکہ یہ تجارت سے مربوط کلمات ہیں اس لیے عام انسان تفکر نہیں کر پاتا۔ میں ایک مثال سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں، آپ مثلا سفر کے لیے جاتے ہیں اور سفر آپ کا کچھ طویل ہے، مثلا آپ زیارات کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ اب ایک انسان حج پر جائے، وظیفہ الہی انجام دے کہ پہلا اس کا مثلا حجۃ الاسلام حج ہے، وہ کم سے کم 36 یا 40 دن کا ہوتا ہے، ایک عام متوسط جو آپ سطح کے اوپر سفر کرتے ہیں۔ اس حج میں آپ ملاحظہ کریں کہ یہ 40 دن کا سفر ہے، اس میں آپ کو کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ آپ کو رہائش کی ضرورت ہے، امنیت کی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس وہ معلومات ہونی چاہیے کہ جن معلومات کی وجہ سے آپ وہاں پہ عبادات بھی انجام دے سکیں صحیح، اور صحیح راستوں سے گزر کے منزل تک بھی پہنچ سکیں، یعنی بیت اللہ تک بھی پہنچ سکیں۔ اب آپ نے کھانے پینے کے لیے جو سامان کیا تھا 40 دن کا سرمایہ اٹھانا ہے، اس سرمایہ میں آنے جانے کی رقم بھی موجود ہوگی سفر کی۔ اسی طرح وہاں پہ آپ نے ٹھہرنا ہے تو ٹھہرنے کے لیے ہوٹل وغیرہ اس کا تعین کرنا اور ادھر ٹھہرنے کے اخراجات بھی ضروری ہیں، اور اگر بالفرض مریض ہو جائیں تو ڈاکٹرز کو علاج کرانے کی بھی رقم ہونی چاہیے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں سرمایہ کہلاتی ہیں۔ اسے کیا کہیں گے؟ یہ سفر کا کیا ہے؟ سرمایہ سفر ہے یہ۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے سرمایہ زندگی۔ آپ نے ایک جگہ پہ زندگی بسر کرنی ہے، بالفرض آپ تبلیغات کے لیے کسی ایک ملک میں تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے اہل و عیال اور والدین بھی ہیں۔ اب وہاں پہ آپ فوراً خالی ہاتھ چلے جائیں گے یا سامان اٹھا کے جائیں گے؟ سامان کتنی مقدار میں اٹھائیں گے؟
اتنی مقدار میں کہ جو زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے یا جو فقط سفر کرنے کے لیے ضروری ہے؟ جو زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ جو زندگی بسر کرنے کے لیے آپ سامان کی لسٹ بنائیں گے، اس لسٹ کو کہتے ہیں سرمایہ زندگی۔ اگر کوئی اس سرمایہ زندگی کو کھو دے، یعنی گھر بار بھی نہ ہو، سونے پہننے اوڑھنے کے لیے لباس بھی نہ ہو، کھانے پینے کی اشیاء بھی نہ ہوں، روابط کے لیے کوئی محلہ بھی نہ ہو، اور اسی طرح امنیت کا بھی وہاں پہ کوئی اہتمام نہ ہو، تو ایسی جگہ پہ زندگی بسر کی جا سکے گی؟ بس سرمایہ زندگی، اب اگر کوئی شخص یہ سرمایہ زندگی کھو دے، وہ خسارے میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ لہذا واضح طور پہ ہم کہیں گے سرمایہ زندگی، مثلا آپ طالب علم کی حیثیت سے دیکھیں کہ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ اپنے معمولی اخراجات کے لیے اس کے پاس کچھ نہ کچھ رقم موجود ہو، لباس ہو باہر آنے جانے کے لیے، تاکہ وہ الگ طور پہ لباس اختیار کر سکے۔ اسی طریقے سے اور سرمایہ، کتابیں ہیں، بیگ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ شناخت بھی اس کے پاس نہیں رہتی کہ کوئی کارڈ یا کوئی علامت کہ جس سے وہ بتا سکے کہ میں طالب علم ہوں۔ یہ خسارہ کہلائے گا اس کے لیے یا نہیں؟ اسے کہتے ہیں سرمایہ طلبگی، سرمایہ زندگی، سرمایہ سفر۔ یہاں پہ قرآن کریم یہ بیان کر رہا ہے جس نے اللہ کی آیات اور حق کو کھو دیا یا اللہ کی آیات کو کھو دیا، اس نے سب سرمایہ زندگی کھو دیا۔ یعنی ایمان کا ہاتھ سے نکل جانا کیا ہے؟ سارا سرمایہ ہاتھ سے نکل گیا، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ چالاکیوں سے، تیزیوں سے، مکاریوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بہانوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اصل یہ ہے کہ قلب میں کیا موجود ہے، اصل وہ ہے کہ جو آپ نے خلوص سے انجام دیا ہے، ایمان کے بلبوتے پر انجام دیا ہے، بقیہ تو اس دنیا میں رہ جائے گا۔ لوگ تیزیاں دکھاتے ہیں، مثلا ایک فرد ہے وہ خلوص سے ایک رقم خرچ کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ تیزی دکھاتے ہوئے اسے رقمیں لیتا ہے۔ اچھا، اس کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ دھوکہ دے رہا ہے مجھے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ مال اگر اس تک جاتا ہے میرا رب اس پہ راضی ہے، وہ ایمانی جذبے سے پہنچا رہا ہے۔ یہ چونکہ ایمان سے خالی ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مثلا بیوقوف بنا رہا ہوں، میں اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، میں اس سے فلاں چیزیں لے رہا ہوں۔ مجھے بتائیں خسارے میں کون ہوگا روز قیامت؟ اس نے تو سب کچھ کھو دیا لے کے، اور الٹا اس نے جفا کی، اپنے ظلم کیا اپنے نفس کے اوپر، اس بندے کے برخلاف، کیونکہ اس بندے کے بارے میں جو اس کے نفس میں تھا وہ بات تو سامنے آ جائے گی، وہ قبر میں آشکار ہو جائے گی۔ وہ تو قبر جو ہے وَتُبْلَ السَّرَائِرِ کی منزل ہے یہ آخرت، کہ اسرار اٹھا دیے جائیں گے۔ جو انسان اپنے وجود میں کسی کے بارے میں ایک خیال کرتا ہے وہ اس کے وجود میں رہ جائے گا۔ لہٰذا یہ ہمارے پاس بات آئی کہ اصل خسارہ یہی ہے کہ انسان کے وجود سے اس چیز کا نکل جانا، یہ بہت بڑا خسارہ ہے، اور اس خسارے کا مداوع نہیں ہو سکتا الا یہ کہ موت کے عالم سے پہلے وہ کوئی ہاتھ پاؤں چلا لے، موت کے عالم سے پہلے۔ لہذا یہ چیز ہے کہ اصل سرمایہ نہ کھو دیں۔ مال کا چلے جانا یا کسی اور شے کا چلے جانا یہ خسارہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا خسارہ ہے کہ انسانی وجود سے ایمان چلا جائے، توکل چلا جائے، صبر چلا جائے۔ یعنی اس لیے علوم بھی ہمارے پاس اسی طرح ہیں۔ ایک بندہ ہے وہ فقہ میں بہت ماہر نہیں ہو سکا، ایک فرد ہے نحو میں بہت ماہر نہیں ہو سکا، لیکن ایک فرد ہے اسے آیت کا مطلب نہیں پتہ، یہ نقص ہے یا نہیں؟ اب وہ ہزار بہانے اپنی زندگی میں لے آئے، وہ ہر بہانہ جو قرآن کے مقابلے میں ہوگا وہ ظلمتیں ہیں۔ وہ کہے گا میں نے اس وجہ سے کیا، مثلا جاب کرنا چاہ رہا تھا، تو اسے کہیں جاب افضل ہے یا یہ قرآن کا سرمایہ افضل ہے؟ وہ یہ کہے گا میں فلاں کی وجہ سے یہ کر رہا تھا، اس سے پوچھیں یہ افضل ہے یا فلاں عمل افضل ہے؟ اس لیے یہاں پہ ہمیں یہ پتہ لگا فتکون من الخاسرین کا کیا معنی سامنے آتا ہے کہ انسان کے پاس کچھ رہے گا ہی نہیں۔ اس لیے یہاں پہ علماء نے ذکر کیا سببیت کے معنی میں آئی ہے کہ یہاں پہ خسارہ چونکہ اسے ملے گا، اور اس خسارے کا نتیجہ ہلاکت ہے، اس خسارے کا کیا نتیجہ؟ ہلاکت، اور وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون۔ آیت پہ دقت کریں،
اس چیز کو میں اس لیے بار بار تکرار کروں، ایک تو اپنے لیے یہ نصیحت ہے، دوسرا اس بات کے اوپر اعتقاد افراد کا قائم نہیں ہوتا۔ مثلا افراد کو پتہ ہو نا کہ میں نے فلاں عمل انجام نہ دیا تو میری جاب چلی جائے گی، یا ہمیں یہ پتہ ہو کہ فلاں عمل ہے تو وہ میرا اقامہ چلا جائے گا، آپ حساسیت دیکھیں کتنی ہوگی، کیونکہ آپ اسے اصل میں خسارہ سمجھ رہے ہیں۔ ایمان کو کوئی اصل میں ایمان کے جانے کو خسارہ اصل میں نہیں سمجھتے، یہی اصل میں انسان کے نقصان ہے۔ مثلا بھی کہا جائے کہ آپ کا دیکھیں جو اتنی مشکل سے اقامہ لگا ہے، وہ اقامہ آپ کا جا رہا ہے، آپ دیکھیں اس کی نیندیں اڑ جائیں گی، اسے نہیں پتہ ہوگا کھایا یا نہیں کھایا میں نے، وہ وہاں پہ پہنچنے میں لیٹ نہیں ہوگا، سارے کاغذات لے کے پہنچے گا اپنے، لیکن اسے یہ کہیں کہ یہ عمل انجام دیا، یہ آپ کے ایمان کے لیے ضرر رکھتا ہے، وہ سنی انسنی انسان کر دیتا ہے۔ یا یہ کہ یہ آپ کو زندگی پورا ٹائم گزار دیا، بیوی بچوں میں گزار دیا، گھر کے کاموں میں گزار دیا، قرآن کو آپ نے کچھ ٹائم نہیں دیا، آدھا گھنٹہ بھی نہیں دیا، یہ خسارہ ہے۔ وہ پھر کہے گا انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اس سے پتہ لگ جاتا ہے نفس میں اس آیت کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ اگر واقعاً اس بات کے اوپر ایمان ہوتا تو اس کی آنکھوں کی نیند اڑ جانی چاہیے تھی، اس کے گھر میں اس مسئلے میں انتہائی شدت آ جانی چاہیے تھی۔ دیکھو قرآن کا وقت ہے، میں کیوں یہ وقت کسی اور جگہ پہ لگاؤں؟ یہ تو بیوی بچوں کا وقت نہیں ہے، یہ والدین کا وقت نہیں ہے، یہ تو گھر بار کی چیزوں کا وقت نہیں ہے، یہ کسی اور علم میں مشغول ہونے کا وقت نہیں ہے۔ یہ وقت کس چیز کا ہے؟ یہ وقت ہے کہ جو میں نے قرآن کریم کی آیات کو پڑھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور اس کو ایمان کا حصہ بنانے کے لیے میں نے قرار دیا۔ ابھی چند روز پہلے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے پولیس کے محکمے میں جانے پڑا، وہاں پہ آغا رہبر کا بڑا خوبصورت ایک بیان لگا ہوا تھا۔ وہ خصوصی طور پہ اسی شعبے کے لیے جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو پورے ایران سے جمع ہوتے ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، تو ان کے خطاب سے وہ اخذ کیا گیا تھا۔ تو اس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ جب تم لفظ سنو حی علی الصلاۃ تو اپنے امور کو ترک کرو، کیونکہ نماز کا وقت ہمارے پاس آ رہا ہے۔ حی علی الصلاۃ یعنی تم نے نماز کا جو وقت اپنے ادارے میں مقرر کیا ہے اور اس وقت جو اذان گونجتی ہے اور حی علی الصلاۃ آتا ہے، تو یہ انتہائی بد ہے، انتہائی قبیح ہے کہ تم کسی بندے سے بات چیت میں مصروف ہو، وہاں پہ رب کہہ رہے نماز کے لیے میرے سامنے آ کے رکوع سجود کی حالت میں قیام کرو اور رکوع سجود کرو، قیام کی حالت میں کھڑے ہو جو رکوع سجود کرو، اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں میں اسے نظر انداز کرتا ہوں۔ یعنی آپ جس ذات کا بہت عزت احترام کرتے ہوں اور وہ آپ کو ایک بات کہے، آپ اس کی بات سنیں اور نظر انداز کر دیں، یہ چیز آداب کے انتہائی خلاف ہے۔ یعنی توہین یہ نہیں ہوتی کسی کو برا بھلا کہہ دیں، توہین یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک کام کیا آگا یہ کریں کام، آپ سنیں اور اس کے بعد نہ کریں، اسے توہین شمار کرتے ہیں۔ یہ ہر جگہ پہ توہین ہے، یہ مسلم غیر مسلم سے تعلق نہیں رکھتی۔ اگر والدین کے سامنے آئیں اور والدین اس سے ان کے وجود میں شدید ایک جذبہ اور غصہ پیدا ہو، اطاعت ادھر واجب ہے، یہ فاسق انسان کہلائے گا عالم ہو یا نہ ہو، کہ وہ کہیں کہ یہ کام کرو اور اس کام کرنے سے انہیں ناقابل برداشت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ادھر اللہ کی ذات کہہ رہی ہے حی علی الصلاۃ، تم نماز پڑھو، اب یہ اپنی غفلتوں میں خود پڑا ہوا ہے۔ حی علی الفلاح، آ جاؤ فلاح کی طرف، حی علی خیر العمل، بہترین عمل کی طرف، یہ باتوں میں مثلا انسان لگا ہو یا کسی اور امر میں لگا، کیونکہ وقت نماز قرار دیا، اس کو کھو دیا، کسی اور امر میں مشغول ہوا، یہ خسارہ ہے۔ دین جب بھی آتا ہے وہ ظاہر کو با ادب بناتا ہے، باطن کو با اخلاق بناتا ہے، ایمان کے دوش پہ، اسے ذہن نشین کر لیں۔ جو انسان با ادب نہیں ہوتا وہ دیندار نہیں ہو سکتا، جو بھی انسان با ادب نہیں ہوتا، جس کے وجود میں آداب دکھائی نہیں دیتے، وہ انسان کبھی بھی دیندار نہیں کہلاتا۔ اس لیے آداب اسلامی اور اخلاق اسلامی دونوں میں فرق کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں اخلاق اسلامی قرآن میں بیان کیے ہیں، وہاں پہ آداب اسلامی بھی بیان کیے ہیں۔ مثلا علماء آئے تو محفل کو کھلا کر دو، علماء کے لیے خصوصی اہتمام کرو، اہل علم آ رہے، اس کے ادب قرآن نے اس کے بارے میں بیان کیا، البتہ علماء ربانی کا، لہذا اس کے لیے قرآن کے احکام ہیں۔
والدین کے آداب سکھائے کہ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں، نہ کہ جوانی میں، بڑھاپے کو والدین پہنچ جائیں تو تھوڑے کندھے جھکا کے تم ان سے ملا کرو، کندھے جھکائیے، آداب میں ہیں، یعنی تم انہیں بتاؤ کہ ہم بیتاب ہیں کہ آپ حکم صادر کریں، ہم تکمیل کریں۔ کندھے جھکانے کا یہ مطلب ہوتا ہے نا، جیسے خادم کسی ایک بڑے آفیسر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ آداب قرآن نے تعلیم دیا۔ اور دیگر آداب ہیں، آداب رسول قرآن نے بیان کیے کہ جیسے سورہ غالباً حجرات کے آغاز میں ہے کہ اپنی آوازیں بلند نہ کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر، آداب ہے۔ آداب جس کے وجود میں نہیں ہوتے وہ انسان دیندار نہیں کہلاتا۔ مثلا آداب میں سے بعض آداب ہیں نہ تھوکے، اسی طریقے سے انسان ہے کہ خوشبو کا استعمال زیادہ کرے، کوئی کہے کہ نہیں میرے بدن میں تو بدبو پیدا نہیں ہوتی، اگر یہ اس کا توہم ہی ہے، یہ اگلے سے پوچھے کہ آقا کچھ آپ کو محسوس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ ایک شخص ہے وہ ایک ہی لباس میں رات دن رہے اور اسی لباس میں سوئے، ایک دن سونے سے دوسرے دن اس لباس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ گرمی میں آیا اور پسینہ نکلے، بدبو اس کے جسم میں پیدا ہو جائے گی۔ اب کوئی اخلاقیات کی وجہ سے نہیں بتاتا، الگ بات ہے۔ ایک انسان دان صاف کرے، دان صاف نہ کرے، ایک دن گزر جائے دان صاف کیے ہوئے، منہ میں بدبو پیدا ہو جائے گی۔ آداب اسلام نے بیان کیے۔ انہی آداب میں سے ایک ادب یہ ہے، قرآن کے نظریات اور قرآن کے معانی، اس کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے انسان وقت نکالے۔ اگر اس کے لیے وقت نہیں نکالتا قرآن، تو قرآن کے سامنے جو آداب نہیں دکھاتا، قرآن بھی ایمان سے اسے افروز نہیں کرتا۔ اس لیے قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے معنی کا قلب میں نہ ہونا اصل خسارہ ہے۔ آئیں اگلی آیت میں، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، کہ وہ لوگ جن کے اوپر آپ کے رب کے کلمات وہ آن پڑے، یعنی عذاب الہی ان کے اوپر ان کا مقدر بن گیا، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کی انشاءاللہ تعالی ہم تفسیر پڑھیں گے۔ یہاں پہ ہم گزشتہ آیات کے ذیل میں کہ آیت نمبر 94، 95 اور 96 اس کے متعلق جو روایات وارد ہوئی ہیں اسے پڑھ لیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی تفسیر میزان میں چونکہ بہترین آیت نمبر 96 کی تفسیر ذکر کی گئی ہے دیگر آیات کے زمرے میں، ادھر سے اسے کل ہم مطالعہ کریں گے۔ آئیں ہم نے جو آیت نمبر 94 پڑھی اس کو ہم بعض روایات سے ملاحظہ کریں، کیونکہ آیت نمبر 94 میں یہ بیان تھا کہ اگر آپ کو اس چیز میں شک ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تو آپ اس کو ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں جو آپ سے پہلے کتابوں کو پڑھا کرتے ہیں۔ بے شک بلا شک و شبہ حق آپ کے پاس، آپ کے رب کی جانب سے حق آپ کے پاس آئے، فلا تکون من الممترین، تو آپ ممترین میں سے نہ ہو جائیں۔ اس کے ذیل میں علی بن ابراہیم قمی انہوں نے روایت نقل کی ہے تفسیر قمی میں، وہ بیان فرماتے ہیں لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الی السماء، جب آسمان کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فأوحى اللہ الیہ فی علی صلوات اللہ علیہ ما اوحى من شرفہ وعظمہ عند اللہ، تو اللہ نے امام علی علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی، ان کی شرف، ان کی عظمت جو اللہ کے نزدیک ہے اس کے بارے میں رسول اللہ کو بتایا۔ ورد الی البیت المعمور، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت معمور تشریف لے آئے جو چوتھے آسمان پر تھا، یہ آگے روایات میں آ رہا ہے۔ وجمع لہ نبیین، بیت المعمور پہ تمام انبیاء جمع ہوئے، فصلوا خلفہ، اور تمام انبیاء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ عرض فی نفس رسول اللہ من عظم ما اوحى اللہ الیہ فی علی، امام علی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے جو وحی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق سوچا اپنے قلب میں، فانزل اللہ، تو تب اللہ کی آیت نازل ہوئی کہ اگر جو ہم نے آپ پہ نازل کیا اس میں آپ کو شک ہے تو اس کے بارے میں آپ سے پہلے جو افراد تھے وہ کتاب پڑھا کرتے تھے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ یعنی الانبیاء یقرؤون الکتاب سے یقرؤون کیا مراد ہیں، یعنی کون کتاب پڑھا کرتے تھے؟ انبیاء۔ فقط انزلنا علیہم فی کتبہم من فضلہ ما انزلنا فی کتابک، جو آپ کی کتاب میں ہم نے نازل کیا آپ سے پہلے والے انبیاء کی کتابوں میں بھی وہی چیزیں نازل کی تھیں۔
پھر کہا لقد جاءک الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، کہ آپ کے رب کی جانب سے حق آیا ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں ممترین یا شک کرنے والوں میں سے، تردید کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ فتکون من الخاسرین، اور نہ ان لوگوں میں سے ہو جائیں کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی، ورنہ آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فقال الصادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فواللہ ما شک وما سأل، قسم بخدا رسول اللہ نے نہ کبھی شک کیا، چونکہ شک نہیں کیا اس لیے کبھی سوال بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور روایت ہے، اور یہ روایت ہمارے پاس علل الشرائع جلد نمبر 1 صفحہ 156 باب 107 کی حدیث نمبر 1 ہے۔ یہ اردو میں بھی موجود ہے کتاب، اس لیے مراجعہ اردو میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ روایت ہمارے پاس ہے تو اس میں امام تقی علیہ السلام سے سوال کیے جاتے ہیں کہ ایک امام تقی علیہ السلام کے فرزند ہے موسیٰ، انہوں نے یہ خبر دی ہے۔ امام تقی علیہ السلام کے ایک فرزند موسیٰ کا ادھر تذکرہ کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن اقسم اس نے بعض سوالات لکھے اور ان کو بارے میں امام تقی علیہ السلام سے پوچھا۔ یہاں پہ جو سوال ہے اس کے اوپر دقت کیجئے، وہ یہ ہے کہ وَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، کہ رسول اگر آپ کو اس میں شک ہے کہ جو آپ سے پہلے ہم نے جو کچھ آپ کے اوپر ہم نے نازل کیا اس میں اگر آپ کو شک ہے تو آپ سے پہلے جو لوگ کتاب پڑھا کرتے ہیں ان سے آپ پوچھیں۔ تو من المخاطب بالآیہ، اس نے لکھا ادھر رسول ہیں جن کو خطاب کیا جا رہا ہے یا کوئی اور ہیں آیت میں؟ فَإِن كَانَ الْمُخَاطَبُ بِهَا النَّبِيُّ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے أَلَيْسَ قَدْ شَكَّ فِي مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ، تو کیا رسول اللہ نے اس میں شک کیا ہے جو اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا؟ اور اگر مخاطب کوئی اور ہیں فَعَلَى غَيْرِهِ إِذْنٌ أُنزِلَ الْقُرْآنَ، تو کیا اللہ نے رسول اللہ کے علاوہ کسی اور پہ قرآن نازل کیا ہے؟ یعنی اگر ہم ادھر رسول کو مانیں تو سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ رسول نے شک کیا، اور اگر غیر رسول کو مانیں تو اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ نے غیر رسول پہ بھی آیات کو نازل کیا۔ صحیح؟ قال موسیٰ کہتے ہیں فسألت اخی علی بن محمد، میں نے اپنے بھائی امام نقی علیہ السلام سے پوچھا عن ذالک، اس کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ فَإِنَّ الْمُخَاطَبَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ، کہ آیت میں ان كُنْتَ فِي شَكٍّ، کہ آپ کو اگر شک ہے تو ادھر آپ سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ نے اور انہیں اس میں شک نہیں ہوا جو اللہ نے نازل کیا۔ خطاب کس سے ہے؟ یہ خطاب کس سے؟ رسول اللہ سے۔ امام نقی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خطاب بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے کیا اور انہیں پہ آیات نازل کی، لیکن رسول اللہ نے اس پہ شک نہیں کیا جو اللہ عز و جل نے نازل کیا۔ وَلَكِنْ قَالَتِ الْجَهَلَةُ، لیکن جاہل افراد کیا کہتے ہیں؟ کہتے جاہل افراد اس دور میں جو موجود تھے، آج بھی اس طرح کا تصور امام معصوم کے بارے میں لوگ رکھتے ہیں۔ مثلا امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو عموماً آپ دیکھیں تو آپ کو یہ والی رائے کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گی۔ آپ انہیں کہیں نا کہ امام کا چہرہ اسی طرح ہوگا جیسے ہم لوگوں کے چہرے ہوتے ہیں، تو ممکن ہے کہ انکار کر دے کہ نہیں امام کا آپ نے تصویروں میں نہیں دیکھا، چہرہ تو نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ کسی فلم میں چہرہ دکھائی دیا نہیں، کسی تصویر میں نہیں۔ تو آسان ذہنوں میں ایسا ہی ہے، جب امام آئیں گے سب سے یوں کپڑا اوڑھا ہوگا، لمبا سا سفید جبہ عربوں کا پہنا ہوگا اور چہرے نور نکل رہا ہوگا، دکھائی نہیں دے گا چہرہ۔ تو اس طرح کے لوگ سمجھ جائیں، یا یہ کہ جب امام علیہ السلام آئیں گے تو فوراً چٹکی بجائیں گے، کام ہو جائے گا، اگلا وہ حکم صادر کریں گے وہ بھی انجام پا جائے گا، تو نہ کوئی مشکل پیش آئے گی، جہاں پکاریں گے وہ شیعہ کے لیے پہنچ جائیں گے۔ اس طرح کے تصورات آج بھی موجود ہیں،
لہٰذا اس دور میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جاہل افراد یہی سوچا کرتے تھے کیف لا یبعث الینا نبیا من الملائکہ، آخر اللہ نے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ملائکہ میں سے کوئی نبی نہیں بھیجا، ہم ہی میں سے اٹھا کے ایک نبی بھیج دیا، یعنی ہمارے ہی خاندان میں ہمارا ہی ہم عمر کوئی ایک نبی بن جائے تو اسے ماننا مشکل ہوگا یا نہیں اس قبیلے والوں کے لیے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے قبیلوں میں سے چنا، تو وہی قبیلے والے ماننے سے انکاری ہو جاتے تھے۔ لہٰذا وہ یہ کہتے تھے اگر اللہ نے بھیجنے ہیں تو کوئی ملائکہ بھیجے، اسے تو ہم جانتے ہیں، اس کا تو ہمیں پتہ ہے۔ اس لیے پھر کہتے انہ لم یفرق بینہ و بین غیرہ فی الاستغناء عن المأکل والمشرب والمشی فی الاسواق، کہتے ہیں اس میں اور ہم میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے، ہمیں بھی اگر چیزیں نہ ہوں گھر میں تو کہاں سے خریدنے پڑتی ہیں؟ بازار سے۔ امام کو بھی بازار جانا پڑتا ہے، جیسے ہم روایتوں میں ایسی روایت پڑھیں نا، امام کو بھی قرض لینا پڑا، وہ کہتا ہے اچھا امام کو بھی قرض لینا پڑتا ہے، وہ تو سب کو عطا کرتے ہیں، انہیں کیسے ہو سکتا ہے قرض لینا پڑے؟ یا امام ہیں ان کے گھر میں بھی فقر آ سکتا ہے، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ان کے گھر میں فقر آ ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا یہی مشرکین کی سوچ بھی ہوتی تھی، وہی کہتے ہیں بازاروں میں چیزیں خریدنے جاتے ہیں، یہ کیسا نبی ہے، اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ اچھا یہ بھی کھانا کھاتا ہے تو زندہ رہتا ہے، کھانا نہ کھائے تو اسے بھی نقاہت آ جائے گی، کہتے ہیں یہ پھر کیسا نبی ہے، ہم بھی کھانا نہ کھائیں تو ہم میں بھی نقاہت آ جائے، زندہ نہیں رہ سکتے، پانی نہ پئیں تو ہم بھی زندہ نہیں رہ سکتے، تو کہاں پہ پھر فرق ہوا؟ تو فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى نَبِيِّهِ، تب اللہ نے اپنے نبی کے اوپر یہ وحی نازل کی، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، کہ جو آپ سے پہلے کتاب کا مطالعہ، کتاب پڑھ رہے ہیں، قرات کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں بِمَحْضَرٍ مِنَ الْجَهْلَةِ، کہ یہ جو جاہل افراد ہیں یہ موجود ہوں، اور تب آپ کسی بھی اہل کتاب سے پوچھیں جو کتاب پڑھتے ہیں، تورات اور انجیل پڑھتے ہیں، اور ان سے یہ پوچھیں کہ تم وہ جن نبی کو تم مانتے ہو وہ کھاتے پیتے اور بازاروں میں پھرتے تھے یا نہیں؟ حل بعث اللہ رسولا قبلک، آپ سے پہلے کیا رسول اللہ نے بھیجے؟ الا وهو یاکل الطعام، مگر وہ کھانا بھی کھاتے تھے، ویمشی فی الاسواق، وہ کھانا بازاروں میں بھی اپنی ضرورت کا سامان لینے کے لیے جاتے تھے، یہ ایسا نہیں تھا؟ جب آپ پوچھیں گے جاہل افراد کے درمیان انہی اہل کتاب سے جو کتاب پڑھتے ہیں، وہ فوراً کہیں گے کہ بالکل ایسا ہی ہے، وہ بازاروں میں جاتے تھے۔ وَلَكَ بِهِمْ أُسْوَةٌ، اسی طریقے سے آپ بھی انہی انبیاء کی مانند اسوہ ہیں، یعنی وہ جو ان میں خصوصیات تھیں وہی خصوصیات آپ میں بھی پائی جاتی ہیں۔ حل بعث اللہ رسولا وَإِنَّمَا قَالَ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ، پھر امام فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا کہ اگر آپ کو شک ہے، وَلَمْ يَكُنْ، جبکہ انہیں شک نہیں تھا، وَلَكِنْ لَيُنْصِفَهُمَا كَمَا قَالَ لَهُ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، کہتے ہیں یہ در حقیقت اس بات کے لیے تھا کہ انہیں یہ پیغام دیا جائے کہ آؤ ہم پھر باہمی طور پہ انصاف کرتے ہیں۔ پھر آیت مباہلہ پڑھی اور اس میں بیان کیا کہ اگر تمہارے پاس حجت ہے تم اپنی حجت لے آؤ، اور میرے پاس جو حجت ہے میں اس کو استعمال کرتا ہوں، اور آخر میں کیا ہے؟ تعالوا نبتہل فنجعل لعنت اللہ علیکم لم یکونوا یجیبون للمباہلہ، کہ انہوں نے مباہلہ کا کوئی جواب نہیں دیا جس کی وجہ سے وہ اللہ کی لعنت کے مستحق قرار پائے۔ وقد عرف ان نبیہ مؤد عنہ رسالتہ، اور اس طرح انہوں نے جان لیا کہ اللہ کے جو نبی ہیں ان کو رسالت دے کہ اللہ نے بھیجا ہے، وما هو من الکاذبین، اور یہ جھوٹے نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ عَرَفَ النَّبِي أَنَّهُ صَادِقٌ فِي مَا يَقُولُ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کاملاً آشکار ہو گیا کہ وہ جو فرما رہے ہیں وہ صادق ہے۔ وَلَكِنْ أَحَبَّ أَن يُنْصِفَ مِن نَفْسِهِ، لیکن انہوں نے یہ چاہا کہ وہ اپنے وجود میں اس کو منصفانہ طریقے سے لوگوں کے سامنے آشکار کریں۔ وَإِلَّا رسول کو پتہ تھا جو میں بیان کر رہا ہوں وہ سچ ہے، وہ حقیقت ہے، لیکن یہ جو جاہل طبقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازاروں میں چیزیں خریدنے اور کھانے پینے کی وجہ سے ان کے اوپر شک کرتا ہے، اور یہ طبیعت بن جاتی ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں رہبر معظم مثلا آلو پیاز خرید رہے ہیں تو تعجب سے لوگ دیکھیں گے یا نہیں؟ پھر یہ تعجب کی بات ہے، انہیں ضرورت کے لیے خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے؟ اسی طریقے سے دیکھا کہ وہ ہسپتال گئے ہیں، یہ تعجب کی کوئی بات ہے؟
کیونکہ لوگوں نے وہمی طور پہ بہت ساری شخصیات کو اپنے وجود میں بنایا ہوتا ہے۔ اس موضوع میں چونکہ روایات ہمارے پاس زیادہ ہیں، تقریباً 7 روایتیں ہیں، تیسری روایت بس پڑھ کے اس بات کو ہم آج کے درس میں ختم کرتے ہیں، اور وہ تیسری روایت ہے کہ جس میں امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی امام باقری یا امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے، اسی آیت کے ذیل میں یہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یہ روایت بھی علل الشرائع جلد نمبر 1 صفحہ 157 باب 107 حدیث نمبر 2 میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا اشک، میں نے شک نہیں کرتا اور نہ کیا ہے، ولا اسأل، اور میں سوال بھی نہیں کروں گا۔ چونکہ میں نے شک نہیں کیا اس لیے کیونکہ ادھر جملہ شرطیہ ہے، اگر آپ کو شک ہے تو تب سوال کریں، اگر شک نہیں ہے تو سوال بھی نہیں ہے۔ بس آپ نے ایک روایت میں دیکھا کہ وہ جو شک کیا کرتے تھے جاہل افراد، اور وہ نبی کی خصوصیات میں شک کرتے تھے، ان خصوصیات کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا، اور منصفانہ طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو لوگوں کے سامنے آشکار کیا، اور اہل کتاب سے پوچھا، انہوں نے بھی وہی خصوصیات بتائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خصوصیات تھی اپنے دور کے انبیاء کی۔ اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح بیان مسلسل آپ نے 2 روایتوں میں مطالعہ کیا، اس میں فرمایا کہ لا اشک، میں شک ہی نہیں کرتا، ولا اسأل، اس لیے میں سوال بھی نہیں کروں گا۔ بقیہ اس موضوع کی ہم روایات انشاءاللہ تعالی کل ملاحظہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔